آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ نالین مبارک. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نالین مبارک. نالین مبارک نہیں بولتے ہیں، نالین کا عکس بولتے ہیں. نالین کا عکس بولتے ہیں. نالین کا عکس بولتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نالین پہنتے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا عکس ہے کہ آج تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پہنچا کس کے ذریعے پہنچا. جیسے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عن فلان، ہم سے فلاں نے بتایا، ہم کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو ابو بکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یعنی سند کے ساتھ جب کوئی بات ہم کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس طرح سے اس کی سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا، ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو دیا، عمر فاروق نے عثمان غنی کو دیا، عثمان غنی حضرت علی کو دیا، حضرت علی نے حسن کو دیا، پھر حسین کو دیا، پھر امیر معاویہ کو دیا، پھر اس کے بعد ایسے چلتے چلتے امام حنیفہ کو دیا، امام بخاری کو دیا. آج تک ایسی کوئی سند ہے نہیں ملی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کوئی وجود ہے ہی نہیں کرنا چاہیے. سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. حقیقت میں کاروباری بزنس کرنے والے لوگ یہ بناتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. اس کا دنیاوی اعتبار سے تعلق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دنیاوی اعتبار سے یہ بھی نالین میں اضافہ ہوا. اس کو بنا کر بیچ کر پیسے کما رہے ہیں. ہم رسول اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ رسول اللہ کی ہر چیز سے پھر ہم محبت کریں گے. ہاں، یہی تو تقاضا ہے. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز نے فرمایا من اعظامہ و اکبارہ، سرکار کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز سے محبت کی جائے. ہم سرکار کے جبہ مبارک سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے عصا سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی زمین مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی مٹی سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے نالین مبارک سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. آپ کے نالین ہمارے سروں کے تاج. افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو ویڈیو بناتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے خلاف، اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ نالین ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آؤ اس کی کوئی سند پیش کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم سند تمہارے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابو جہل کے سامنے پورا قرآن اترا پر ابو جہل ایمان نہیں لایا. یہ تو قسمت کی بات ہے. کوئی یمن میں بیٹھ گیا وہ اویس قرنی بن گیا، کوئی مکے میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابو جہل رہ گیا. ایمان کا تعلق کسی شہر سے نہیں ہے. مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے لیکن ابو جہل ہی رہا. تم آ کر سرکار کے نالین پر اعتراض کرتے ہو کہ جی یہ نالین کہاں سے ثابت ہے؟ نالین ہم اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نالین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اقدس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ہاں، اس کی سند پیش کرو. ہم اس کی سند بھی پیش کریں گے الحمدللہ. اور ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف آج کے زمانے کی محبت نہیں ہے، تبع تابعین سے لے کر آج تک کے مسلمان سارے نالین سے محبت کرنے والے ہیں، سارے کے سارے اس سے محبت کرتے ہیں. پہلے آئے اس بات کی طرف کہ تم کہتے اس کی سند پیش کرو. جس طرح کہ بخاری کے اندر کوئی حدیث ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، پہلی بات تو سند کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر تم نے کہا کہ سند کی ضرورت ہے تو جناب والا ہم امام بخاری سے بھی ذرا اوپر لیول درجے پر آپ کو لے جائیں گے. ذرا چلیں، ایک محدث جس کا نام تھا شیخ اسماعیل بن ابی اویس، یہ کون ہے؟ یہ امام مالک کے بہنوئی بھی تھے، امام مالک کے بھتیجے بھی تھے، اور اتنے بڑے محدث تھے کہ امام بخاری کی اعلیٰ طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے. اعلیٰ طبقات میں امام مالک کے بہنوئی تھے. روایتوں میں بات آتی ہے سب سے پہلے نالین پاک کی ایک مثال بنا کر انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی. سب سے پہلے کس نے؟ اسماعیل بن ابی اویس نے، جو کہ امام مالک کے بہنوئی بھتیجے اور صحیح تمام رجال صحیحین میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر فائز ہے. تبع تابعین کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے اس نے لکھا. اب آپ کہتے ہیں سند، ذرا سنو. پہلے اس نے ایک مثال بنائی، پھر اسی مثال کو لے کر اس کے شاگرد ابو یحییٰ بن ابی میسرہ نے وہی مثال آگے منتقل کر دی. ابو یحییٰ بن ابی میسرہ کے بعد ابو محمد ابراہیم بن عبداللہ سبتی نے آگے لکھی. ابو محمد ابراہیم بن عبداللہ سبتی کے بعد ابو سعید عبد الرحمن بن عبداللہ المکی نے آگے منتقل کر دی. ابو سعید عبد الرحمن کے بعد محمد بن جعفر تمیمی نے آگے منتقل کر دی. محمد بن جعفر کے بعد
حسین الفارسی کے بعد اس کے بعد شیخ ابو زکریا رحیم الدین بن احمد بن عبداللہ بن اسحاق البخاری نے آگے منتقل کر دی، اور اس کے بعد شیخ فقیہ ابو القاسم عبدالسلام نے آگے منتقل کر دی، اور اس کے بعد اس کے شاگرد شیخ قاضی ایاز نے اس مثال کو لوگوں کے لیے منتقل کر دیا۔ آج روئے زمین کے اندر نالین پاک کی صورت لوگوں کے سامنے جو موجود ہے، یہ انہی لوگوں کا صدقہ ہے جنہوں نے کتابوں کے اندر اس کی مثال منتقل کر کے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ ہمارے پاس سند ہے۔ اور اگر تم کہو کہ جی قاضی ایاز سے آگے سند پیش کرو، ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہے تم کہ جی قاضی ایاز تک تو سند ہے، آگے نہیں ہے، تو تم امام بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں ان سے آگے کسی سے سند مانتے ہو؟ جب امام بخاری کی حدیث تم کسی کے سامنے پیش کرتے ہو تو کوئی کسی نے تم سے پوچھا ہے کہ اپنے سند پیش کرو، تم کون ہو، تم نے کس سے حاصل کیا، تم نے کس سے حاصل کیا؟ نہیں نا، تم جواب میں یہی کہو گے کہ آخری سند بخاری ہے، ہم بھی کہیں گے کہ آخری سند قاضی ایاز ہے، اور اوپر درجے کے سند اسماعیل بن ابی اویس ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ پوری سند موجود ہے نالین پاک کے حوالے سے۔ یہ بات کہ تم نے دکھا کر یہ کہا کہ جی یہ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی قسم کل سے بخاری پڑھنا بند کرو، مسلم پڑھنا بند کرو، قرآن کا پڑھنا بند کرو، ترمذی کا پڑھنا بند کرو، ابن ماجہ کا پڑھنا بند کرو، کیونکہ ساری کمپنیاں ان کو بھی تو بیچ رہے ہیں یار۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں مفت میں ملتی ہے بتائیں مجھے؟ تم کہتے ہو جی یہ کاروبار ہے، تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تمہیں حرام ہونے کی کوئی علت پیش کرنی چاہیے تھی۔ میرے رسول کے نالین کے ساتھ اس طرح کا مذاق مت کریں، اسی کی شہر میں تم کھڑے ہو، صدقہ اسی کا ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی پاس تھا، مدینے سے باہر نہیں نکالا، جب وہ مر گیا تو مدینے میں اس کو جگہ دے دی، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ لیکن تم غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ جس دن اس محبوب کے محب نے اپنی گرفت میں تجھے لے لیا، اس دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم رسول اللہ کے نالین تمہیں نظر آ رہے، تم جو لال رومال پہنتے ہو کیا وہ تمہیں مفت میں مل گیا تھا؟ وہ بھی تمہیں پیسے میں ملتے ہیں نا۔ تم قرآن مجید جو اپنے گھروں میں رکھتے ہو یہ بھی تو پیسوں میں۔ مجھے ایک بندہ بتا دے کہ مجھے مفت میں قرآن مل گیا، ہاں اگر کوئی صدقے میں دے دیتا ہے، لیکن اسے بھی تو کمپنی میں آگے پیسے دینے پڑتے ہیں جناب۔ قرآن مجید بھی چھوڑ دو، پھر یہ ساری حدیث کی کتابیں چھوڑ دو، نہ قرآن مجید لوگ بیچتے ہیں لیکن پھر بھی تم پڑھتے ہو، ہاں تم پڑھتے ہو، حدیث لوگ بیچتے ہیں تم پڑھتے ہو، تو وہاں پر اگر تمہارا قانون نہیں چلتا تو سرکار کے نالین پر تمہارا یہ اعتراض کہاں سے آ گیا؟ سرکار کے نالین کے ساتھ تمہارا یہ اعتراض کیسے؟ ارے خدا کی قسم تم خود بھی مفت میں وہاں پہ کھڑے نہیں ہو، تم وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو تم وہاں پر مفت میں نہیں گئے، تم بھی تو پیسے کی خاطر، کاروبار کی خاطر وہاں پہ کھڑے ہو، ورنہ یہی بات تم انڈیا میں بھی کر سکتے تھے، لیکن تم انڈیا میں نہیں، کیونکہ انڈیا میں ریال نہیں ملتے جناب، انڈیا میں ریال نہیں ملتے۔